کھانا پکاتے ہوئے سبیحہ کے آنسوؤں نے اتنا پریشان کیا کہ عجیب سے احساسات میں گھری میں کمرے میں چلی آئی۔ ہنڈیا میں بھی مجھے اس کے آنسو تیرتے نظر آ رہے تھے۔ بیڈ پر بیٹھ کر میں نے کمبل لپیٹا اور ممتاز مفتی کی کتاب ان کہیں کھول لی۔ مقصد صرف ان آنسوؤں سے پیچھا چھڑانا تھا، لیکن یہ کوشش بھی زیادہ دیر کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ بھیگی بھیگی آنکھیں کتاب کے صفحے پر الفابیر آئیں اور سارے لفظ ادیر الفادیر بھاگ گئے۔ کتاب ہاتھ سے کھسک کر نیچے جا پڑی اور ذہن ان آنسوؤں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سردی کا احساس ہوا۔ میں نے کمبل سر تک تان لیا اور کتاب تکیے کے نیچے رکھ دی۔ دن بھر کی تھکن دماغ پر باری طرح حاوی ہوئی۔ ایسے میں نیند کی دیوی فوراً مہربان ہو جایا کرتی، کیونکہ سارا دن بچوں کے ساتھ مصروفیت اس قدر تھکا دیتی تھی۔ مجھے اسکول میں پڑھاتے چند ہی دن ہوئے تھے۔ وہی گورنمنٹ کے سکولوں کے عام مسائل، کلاسز زیادہ اور سٹاف کی کمی کے باعث ایک وقت میں دو تین کلاسز کو سنبھالنا ایک مشکل اور صبر آزما کام تھا۔ 8 اکتوبر کے سانحے نے عمارت ڈھا کر رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود اس سکول کا معیار تعلیم بے حد اچھا تھا۔ وجہ انتھک محنت تھی، جو شدید قسم کی تھکن سے دوچار کر دیتی۔ یوں تھک کر بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادی میں آتر جات، لیکن آج نیند کی جگہ بھی ان آنسوؤں نے لے لی تھی۔ چند لمحے بے چینی سے کروٹیں بدلنے کے بعد میں باہر کھلی فضا میں نکل آئی۔ ساری وادی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ستاروں کے ساتھ تنہا سفر کرتی رات بھی اپنے اندر آداسا ہے سمیٹے ہوئے تھی۔ ذہن ایک بار پھر دن کے اس واقعے کی طرف جا نکلا اور اعصاب شکن لمحوں نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، کوئی ایک واقعہ آپ کو تمام تر حسیات کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر لیتا، پھر آپ اس لمحے میں مقید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تیسرے پیریڈ کا آغاز ہوا تو سورج نے بھی پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہو کر اپنی شکل دکھائی جاتی ہوئی۔ سردیوں کی نرم سی دھوپ خوشگوار حرارت لیے ہوئے تھی۔ جماعت سوئم کی طالبات کو لکھنے کا کام دے کر میں نے ان کی ہوم ورک کاپیاں الفاٹے لیں۔ ابھی 3-4 کاپیاں ہی چیک کی تھیں جب سسکیوں کی آواز بے حد قریب سے آئی۔ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت والا حال تھا۔ بے تحاشا مصروفیت میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سسکیوں کے تعاقب میں دیکھا کرسی کے عین پیچھے بیٹھی سبیحہ بے تحاشا رو رہی تھی، ہر دم ہنستا مسکراتا، سرخ و سفید چہرہ آنسو سے بھرا تھا۔ ڈاکے اور خوف کی پرچھائیاں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ جواب تو 2 کاپیاں میز پر رکھ کر میں پیچھے مڑی اور اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا، جو اس نے گھٹنوں میں چھپا کر مزید تیزی سے رونا شروع کر دیا۔ رونے کی وجہ جاننے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کر میں نے دوبارہ کاپیاں الفاٹے لے۔ اس بے وقت کی راگنی نے مجھے شدید کوفت میں مبتلا کر دیا۔ جی چاہا ایک کرارا سا تھپڑ جڑ دوں۔ سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اشتعال کی اس لہر کو اپنے اندر جذب کیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ چپ ہونا تو درکنار، اس نے سر بھی اوپر نہ اٹھایا۔ اچانک خیال آنے پر میں نے ساتھ بیٹھی بچی سے پوچھا، اس کی کتاب گم ہو گئی ہے، اس لیے رو رہی ہے؟ ہر طرف ڈھونڈ لی، نہیں ملی۔ وجہ جان کر مجھے اطمینان کا احساس ہوا تو میں بھی مطمئن ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کون سی کتاب تھی؟ اردو کی۔ اوہ، یہ کوئی رونے والی بات ہے، میرے پاس اردو کی کتاب ہے، وہ لے لو اور چپ ہو جاؤ۔ لیکن آنسو شدید تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے حیران سا ہو کر سبیحہ کو دیکھا۔ رونا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کتاب تھی، کوئی انسان نہیں جو کھو جائے تو ملتے نہیں۔ یہ جملہ بے اختیار میری زبان سے پھسلا تھا، جس پر بعد میں افسوس بھی ہوا۔ چل، میں آپ کو نئی کتاب لے دوں گی، بس اب خاموش۔ مس یہ کہہ رہی ہے اپنی والی کتاب لوں گی۔ اب میں اپنی والی کتاب کہاں سے لاؤں؟ لیکن آنسوؤں کی شدت سے اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ کام ختم کر کے میں نے کاپیاں بچوں کو تھمائیں تو میز کے اوپر ایک کتاب رکھی نظر آئی۔ ایک کتاب تو یہ ہے، یہ رکھی ہے، یہ تو نہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور تیر کی طرح لپکی۔ چوتھے پیریڈ کی گھنٹی بجی تو سارے بچے بیگ الفاٹے باہر بھاگ گئے، جبکہ وہ ارد گرد سے بے خبر تیزی سے کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ چہرے پر شدید الفالجھن کے آثار تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ راک گئی اور چہرے پر سکون پھیل گیا۔ ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی دلفریب تھی۔ وہ کتاب کے صفحے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے یہ منظر نہایت دلچسپی سے دیکھا اور بے اختیار ہی ہاتھ بڑھا کر کتاب لے لی۔ صفحوں کے بیچوں بیچ ایک آدمی کی تصویر تھی، جس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ یہ میرے ابو ہیں۔ یہ کراچی کی تصویر ہے جب وہ وہاں کام کرتے تھے۔
बेपना प्यार उसके लहजे में सिमट आया था। मेरे अबू छठी पर घर आए थे और फिर जलजला आया और वो भी शहीद हो गए। अब मैं उनकी तस्वीर अपने पास रखती हूँ। ओ मेरे खुदा, तो वो किताब के लिए नहीं तस्वीर के लिए रोई थी। इसने किताब मेरे हाथ से ली, किसी कीमती मता की तरह सीने पर लगाई और बाहर निकल गई। क्या बेजान तस्वीरें इंसानों का नाम अलबदल होती हैं। मेरा दिल दुख की गहराइयों में डूबता चला गया और अब सबीहा के आंसू